مانگنے کے بھی ہے، حق تعالیٰ کو پکارا بھی جاتا ہے اور اس سے مانگا بھی جاتا ہے۔ یسألہ من فی السماوات والارض، اس سے مانگتے ہیں جو کچھ آسمانوں میں ہے مخلوقات یا جو زمینوں میں ہے۔ کل یوم هو فی شأن، وہ ہمیشہ مشغول الوہیت ہے، کسی کو اٹھاتا ہے، کسی کو گراتا ہے، کسی کو معزز کرتا ہے، کسی کو مذلل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے شؤون ہے، برکات اور جلوے ہے کہ اللہ کی الوہیت، خدائی، شہنشائیت مطلقہ وہ کار فرما رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے کہ دعائیں مانگا کرو، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، عاجزی سے، بندگی سے اور آہستہ۔ علماء کہتے ہیں افضل الاذکار والدعوات والتخفیہ، بہترین ذکر و دعا آہستہ ہے۔ فتاوی بزازیہ میں ہے ولا یجہر بہا الا احیانا تعلیما، جہر کبھی کبھی لوگوں کی تعلیم کے لیے، ترغیب کے لیے ہو۔ امام اعظم سے عالمگیری زلت القاری میں منقول ہے الاصل فی الدعوات والاذکار التسریہ، اصل ذکر میں یا دعا میں آہستگی ہے، جو تیرے اور تیرے رب کے درمیان راز ہو۔ انبیاء کا ذکر اللہ کرتے اذ نادى ربه نداء خفیا، زکریا علیہ السلام نے آہستہ دعا مانگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف و مسلم میں ہے، ایک دفعہ رات کو صحابہ کی حاضری لی، یار یہ کس حال میں ہے، اور مسجد تشریف لائے تو ابو بکر صدیق کو دیکھا کہ بہت آہستہ گم سم کھڑے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں اور تلاوت کر رہے ہیں۔ اب حضرت عمر کے پاس گزرے تو وہ حشاش بشاش اور چیخ و پکار کے ساتھ تلاوت کر رہے ہیں، اونچا پڑھتے تھے۔ صبح آپ نے ہر دونوں سے پوچھا اور ابو بکر صدیق کو کہا کہ ایسے آہستہ، ایسے بالکل گمسم؟ تو ابو بکر صدیق نے کہا اسمع من ناجیتو، خوب سننے والا ہے جس سے میں آہستہ بات کر رہا تھا۔ آپ نے کہا ارفع من صوتک قلیلا، تھوڑا سا آواز اٹھا لے۔ اور حضرت عمر سے کہا کہ آپ اتنا اونچا کیوں پڑھتے؟ تو فرمایا اوقظ الوسنان واطرد الشیطان، سوئے ہوئے کو جگانا ہے، شیطانوں کو بگانا ہے۔ آپ نے کہا اخفض من صوتک قلیلا، تھوڑا سا آواز نیچے کرو۔ علماء دین نے اس سے استدلال کیا ہے کہ کسی مسئلے کے دونوں پہلو ہو سکتے ہیں۔ ایک طرف بھی دلائل ہے، ابو بکر صدیق کہتے اللہ سننے والا ہے، جتنا بھی آہستہ ہو ان سے تو نہیں چھپتا۔ آپ نے اس پر اکتفا نہیں کیا، فرمایا نہیں، آداب ہے، تھوڑا آواز اٹھاؤ۔ اور حضرت عمر کے بھی مقاصد جلیل القدر تھے، نائمین ادھر ادھر لڑک رہے تھے، ان کو جگانا تھا، وجہ اٹھو اٹھو، پاسا پاسا، تھوڑی سی تلاوت ہو جائے تو اچھی بات ہے۔ آپ نے کہا نہیں، پھر بھی آواز کم کر لو، اصول سے کسی غرض کے لیے نہیں ہٹو گے، اصول مسلمہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں آسان زبان میں ڈسپلن کا خیال رکھنا پڑے گا۔ احکام شرع میں تو ڈسپلن 100% بھری ہوئی۔ ڈسپلن کا لفظ جس نے ایجاد کیا ہے وہ آ کے یہاں پانی بھرے، اسلام میں کتنا زبردست ڈسپلن ہے، ہر ادا کو محمود اور معمور کیا ہوا ہے۔ مثلا یہ بھی ڈسپلن ہے، رات کی عبادت تو کسی پر فرض نہیں ہے نا، سنت نفل اختیاری ہے، لیکن اپنے لوگوں کا اختیار بھی صحیح استعمال ہونا چاہیے۔ دن رات ہم دین بیان کرتے سمجھاتے تو اپنے طالب علموں سے نہیں پوچھیں گے آپ رات کو کب سوتے ہیں، کب اٹھتے ہیں؟ تجھ میں اور بازار کے لوگوں میں، تجھ میں اور ریڑھی چلانے والوں میں
تجھ میں اور بھینکروں میں کیا فرق ہے؟ ابھی آپ اٹھا کرے، جاگا کرے، تھوڑے ذکر و تسبیح، تلاوت، کچھ نوافل پڑھے، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. تو وہ طالب یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی میں تو 5 نماز فرض پڑھتا ہوں اور اس کے ساتھ سنتیں بھی، اور آپ جو درس دیتے ہیں ان کو یاد کرتا ہوں. یہ اس کا ثمرہ اور پھل کہ آپ کی تسبیحات محفوظ ہو، آپ دیر تک مسجد میں رہے، طویل دعائیں مانگے، اور جو کام کرنے کے ہیں ان میں ایک رات کو جاگنا، سونے سے پہلے 8 رکعت قیام اللیل، اور سو کر کے اٹھے 12 رکعت تہجد. ابو حنیفہ کہتے ہیں مجھے اس میں شک ہی نہیں ہے کہ تہجد 12 رکعت. تو شاگردوں نے کہا کبھی وقت نہ ہو، فرمایا 2 رکعت بھی بہت ہے، نہ پڑھنے سے تو بہتر ہے. بخاری شریف پڑھنے والوں پر واضح ہے کہ نبی سے بہت مشکل سے 12 رکعت سے کم تہجد ثابت ہو. فصلی رکعتین ثم رکعتین ثم رکعتین ثم رکعتین ثم رکعتین ثم ہوتا 2 رکعت 2 رکعت 2 رکعت 2 رکعت 2 رکعت 2 رکعت 6 مرتبہ، اخیر میں جا کے آپ وتر پڑھ دیتے. تو جس طرح یہ بیان ہوتا ہے، کبھی اپنوں کا حال بھی دیکھنا چاہیے. خوش بھی ہوتے ہیں باعمل لوگ، رغبت ہو جاتی ہے بھئی استاد ہماری خبر لے رہے، دیکھ رہے ہمیں. استاذ کا کام صرف ٹیچنگ نہیں ہے کہ وہ لیکچرار ہے اور ٹیچر صاحب ہے. استاذ کا کام اول سے اخیر تک دیکھنا ہے، اس کی اداؤں پر بھی نظر رکھنا ہے، اس کی آمد و رفت پر بھی نظر رکھنی. حضرت اقدس محدث العالم شیخنا و وسیلتنا الی اللہ حضرت اقدس مولانا محمد یوسف صاحب بنوری فرماتے تھے علم تو اللہ دے دے گا، وہ ہماری وجہ سے تھوڑی آئے گا، ہمیں تربیت کا خیال رکھنا ہے. بس وقت پر آنا، صحیح طرح بیٹھنا، اور جتنے بیٹھنے کے آداب ہے. آہا سبحان اللہ. ایک صحابی سے آپ بہت محبت کرتے تھے، بہت زیادہ، صحابہ حیران رہتے تھے. کچھ دن جب گزر گئے تو آپ تشریف لے جا رہے تھے، پوچھا کہ یہ کیا تعمیر ہو رہی ہے؟ کہا جی اس کا بنگلہ بن رہا ہے. آپ بالکل خاموش واپس آئے اور چہرے انور پر افسردگی اور غم کے آثار دیکھے گئے. صحابہ بھی بہت غمگین ہو گئے. وہ جب آئے بیٹھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے انور موڑ لیا ان سے. وہ دوسرے وقت میں اس طرح بیٹھے، آپ نے چہرہ ادھر موڑ لیا. اب ظاہر ہے ان پر تو قیامت آ گئی. صحابہ نے کہا ہمارے ساتھ جا رہے تھے اور اچانک پوچھا کہ یہ کیا بن رہا ہے؟ تو ہم نے بتایا کہ آپ کا مکان بن رہا ہے. اس کے بعد خفگان کا اثر بہت زیادہ ہے. اس نے جا کر کے خوب جو ہے نا اس کو مسمار کر کے تس نس کرا کے گرا دیا، جیسے پہلے کچا و خام تھا اس طرح کر دیا.